ہر زمانے میں تشیع کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے، کبھی کفر کے فتوے لگے، کبھی شرک کے فتوے لگے، کبھی اسی عزاداری کو بدعت کا نام دیا گیا، کفر کا نام دیا گیا، لیکن وہی مسلمان کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی طواف خانہ خدا کر رہا ہے۔ میں اس سال اللہ نے توفیق دی، جب عمرے کے لیے گیا تو واقعا سوچ رہا تھا، جب صحیح صفا وروا کر رہا تھا کہ خدا کبھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک انسان کو دوڑا رہا ہے، وہاں پہ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ پروردگارہ ذکر تیرا کرنے آ رہے ہیں، لیکن تو ہاجرہ کی یاد ہمیں کیوں دلا رہا ہے، تو ابراہیم کی یاد ہمیں کیوں دلا رہا ہے، تو اسماعیل کی یاد ہمیں کیوں دلا رہا ہے، یعنی یہ خدا توڑا کیوں رہا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر ابراہیم کی یاد رہے گی تو میری یاد رہے گی، اگر اسماعیل کی یاد رہے گی تو میری یاد رہے گی۔ ان من لم یشکر الخلق لم یشکر اللہ، اگر میرے ان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو میرا شکریہ ادا نہیں ہوا۔ کعبہ بنایا کس نے؟ آب زمزم کو زمین سے نکالا کس نے؟ یہ سارے انہی کی وجہ سے عبادتیں قائم ہیں۔ تو اگر یاد ابراہیم زندہ ہوگی تو یاد خدا زندہ ہوگی، یاد محمد زندہ ہوگی تو یاد خدا زندہ ہوگی۔ واللہ اگر عالم اسلام سے اہل بیت کو نکال دیا جائے، عالم اسلام سے عزاداری کو نکال دیا جائے، عالم اسلام سے اگر قربانی امام حسین کو نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ آج آپ چلے جائیے ملیشیا، آج آپ چلے جائیے سعودی عرب، آج آپ چلے جائیے خلیجی ممالک میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی نوجوان ایک بلاگ بنا لے، ہاتھ میں مائک پکڑے، روڈ کے باہر نکل جائے اور چلتے ہوئے مسلمانوں سے یہ اوپن چیلنج ہے، آپ ملیشیا چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، یو اے چلے جائیں، کسی بھی عرب کنٹری میں چلے جائیں اور مائک پکڑیں، ایک سروے کریں اور لوگوں سے انٹرویو لیں کہ یہ بتائیے نبی کے نواسے کتنے تھے، امیر المومنین کے بارے میں کچھ بتائیے، نبی کے کتنے بیٹے تھے، نواسے کتنے تھے، ان کی شہادتیں کہاں کہاں ہوئیں۔ پورے عالم اسلام میں لوگوں کو صرف 4 خلفاء کے ناموں کا پتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا، یعنی ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے تو نہیں پتا۔ اپنے مکتب، یعنی اگر مکتب حنفی کا ماننے والا ہے، اپنے امام کا بھی نام پوچھیں گے، ان کو نہیں پتا۔ امت کمپلیٹلی صرف ظواہر اسلام پر باقی ہے، نماز پڑھی اس کے بعد اپنے کاموں میں چلے گئے۔ ترکی آپ چلے جائیں، یہاں مسجد میں نمازیں پڑھی، یہاں رمضان میں روزہ رکھا، افطاری ہوئی، ہوٹل میں پھر افطاری میں شراب پینے لگے، کہنے لگے دین اپنی جگہ، دنیا اپنی جگہ۔ یہ حال امت کا ہوا۔ لیکن واللہ آپ کسی چھوٹے سے شیعہ بچے کے جو مجموعوں میں مجلسوں میں آتا ہے اسے اٹھا لیں اور اسے پوچھیں کہ آل ابا کون تھے، چادر کسا کے نیچے بیٹھنے والے کون تھے، اسے پنجتن کے نام بھی پتا ہیں، ان کی شہادتوں کا بھی پتا ہے، ان کی ولادتوں کا بھی پتا ہے۔ یہ برکتیں مجلس امام حسین تھی۔ آج دین کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کس اسکول میں دین کا درس دیا جاتا ہے؟ کہاں معرفت دینی دی جاتی ہے؟ کہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ؟ کہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ معروف کو بیان کرو اور منکر کو بیان کرو؟ یہ اسلامی قوانین اگر ہمیں کہیں سے مل رہے ہیں، یہ برکت فرش عزا امام حسین ہے۔ واللہ اگر مجلسوں کو نکال دیا جائے تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہی حال ہوگا جو ترکی کے مسلمانوں کا ہے، وہی حال ہوگا جو ملیشیا کے مسلمانوں کا ہے، یعنی صرف نماز اور روزے کی حد تک مسلمان باقی رہ جائے گا۔ آج اگر خدا نے عزت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، تو ذکر حسین کے صدقے میں دیا ہے۔